السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی اس وقت جو باتیں ہیں یا اس وقت جو غیر مقلدین کا عمل ہے یا جو اس وقت غیر مقلدین مسائل بتا رہے ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم پیچھے پرانی باتیں جب ان کی سنتے ہیں تو بآسانی واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غیر مقلدین کے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے چیلنج خود بخود دم توڑ چکے ہیں، اور غیر مقلدین کی بڑی بڑی باتیں اس وقت وہ خود بخود ختم ہو چکی ہیں یا مر چکی ہیں۔ یہ بات غلط نہیں ہے۔ میں بطور مثال آپ کو ایک دو چیزیں پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان کے بہت بڑے 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 نام، بہت بڑی باتیں اور بڑے چیلنج خود بخود دم توڑ چکے ہیں۔ یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال یہ دیکھ لیں، ان کے ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود غور سے سنیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کے چیلنج کس طرح خود بخود دم توڑ چکے ہیں یا مر چکے ہیں۔ ذرا سن لیجئے احسان اللہ ظہیر صاحب کو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کا ایک مسئلہ لاؤ جو 1400 سال پرانا نہ ہو، ہم اپنے باپ کے بیٹے نہیں اگر اس مسئلے کو پاؤں کی ٹھوکر پہ نہ رکھ دیں۔ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ بھئی ایک تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کعبے کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کا ایک ایسا مسئلہ لاؤ جو 1400 سال پرانا نہ ہو، ہم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہیں اگر اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ لگا دیں۔ یہ احسان الہی ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ایسا مسئلہ لاؤ جو کیا ہو، 1400 سال پرانا نہ ہو، ہم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہیں کہ اسے یعنی پاؤں کی ٹھوکر نہ لگا دیں۔ کہ بھئی ایسا مسئلہ ہو جو 1400 سال پرانا نہ ہو اور پھر ہم اسے قبول کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے مسائل کتنے پرانے ہیں جو اس وقت جو آ رہے ہیں۔ ذرا ایک ویڈیو دیکھ لیجئے، یہ طالب الرحمان کیا ایک مسئلہ بتا رہی ہے، یہ بھی سن لیجئے تاکہ اس چیلنج کا آپ کو پتہ چلے کہ چیلنج ابھی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ نوافل ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرنا چاہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، عربی کی دعائیں نہیں آتی ہیں، تو اس کی اجازت ہے، فرضوں میں نہیں۔ تو یہ بھائی طالب الرحمان جو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بھائی نفل نماز کے اندر اپنی زبان میں، چاہے آپ سندھی ہیں سندھی میں، پنجابی ہیں پنجابی میں، اردو میں، پشتو میں، جو آپ کی زبان انگلش میں، آپ نفل نماز میں اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے اس کا کوئی وجود ہے؟ 1400 سال پہلے۔ اب ہم پھر اس چیلنج کی طرف جائیں گے کہ بھائی احسان اللہ ظہیر جتنے جیسے بڑے آدمی نے کہ اتنا بڑا غیر مقلدین کا علامہ، اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے کہ ایک مسئلہ، اب یہ تو مسئلہ آ گیا کہ بھئی 1400 سال پہلے ایسی چیز تو کہ نماز کے اندر اور یعنی زبانوں کے اندر بھی دعا مانگی جا رہی ہو، ایسی کوئی چیز ملتی ہے نہیں ملتی؟ اگر نہیں ملتی تو پھر یہ تو اب مسئلے جو آ رہے ہیں نا، تو غیر مقلدین کا یہ دعویٰ خود بخود دم توڑ چکا ہے۔ یا تو اس ایسے مسئلے کو یہ پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہیں، اگر نہیں لگاتے تو پھر اس نے کہا کہ ہم اپنے باپ کے بیٹے نہیں۔ چلو یہ تو آپ کو ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں اسی مسئلے پر کہ 1400 سال پرانا مسئلہ ہو یا نہ ہو، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ تھمنیل آپ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو تھمنیل ہیں یہ غیر مقلدین کی جو نا عاقل صاحب کے چینل پر یہ مسائل ہیں، شرم گاہ کو چومنے چاٹنے کے متعلق۔ آپ کیا کہیں گے؟ غیر مقلدین سے کیا پوچھیں گے؟ اللہ معاف فرمائے، یہ 1400 سال پہلے کا یہ مسئلہ ہے؟ اللہ معاف فرمائے، یہ اس طرح کے عمل یا اس طرح کی اجازت 1400 سال پہلے دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کے کام کرو گے، چومو چاٹو، شرم گاہوں کو چومو اور اعلیٰ تناسل منہ میں ڈالو؟ اللہ معاف فرمائے، یہ بطور مثال آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ چیلنج کتنا بڑا ہے اور چیلنج کرنے والا ان کا کتنا بڑا ہے، اور یہ چیلنج خود بخود مر چکا ہے، دم توڑ چکا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چیلنج کرنا بہت آسان ہے اور یہ چیز ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح غیر مقلدین کی اور باتیں بھی اس طرح کی ہیں۔ چلو ایک اور آپ کو بات دکھاؤں، یہ بھی پرانی ہے لیکن بات آ جائے گی کہ ان کی پرانی باتیں کس طرح مر چکی ہیں، کس طرح دم توڑ چکی ہیں۔ ایک اور پرانی بات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو اس کا رد بھی بتا دیتے ہیں۔
کون ہے یہ ہیں جرجیس انصاری صاحب. پرانی ایک ویڈیو ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں لکھ دوں گا, بتا بھی دوں گا, تم مانو گے؟ میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں, تم بتاؤ تو صحیح, یا پھر میں بتاؤں تجھے ماننا پڑے گا. مجمع عام میں اس نے کہا میں مانوں گا لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا. تعصب دیکھو اہل حدیثوں سے اس کا پہلا کتنا. بولا کہ میں مانوں گا لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا. میں نے کہا لا, پہلے میں لکھ دیتا ہوں اہل حدیث جہنمی. اب وہ میرا چہرہ دیکھتا ہے, یہ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنمی لکھ رہا ہے. میں نے کہا سن, اہل حدیث جہنمی, قادیانی جہنمی, چکلالوی جہنمی, پرویزی جہنمی, حنفی, شافعی, مالکی, بریلوی, حنبلی, شیعہ, سب کو میں نے جتنے نام تھے یاد وہ سب لکھ دیے, اور اس کے علاوہ جتنے فرقے سب جہنمی. بولا پھر جنت میں کون جائے گا؟ میں نے کہا صبر کر, ابھی لکھتا ہوں. میں نے نیچے لکھا جو رب کے قرآن کو پکڑے ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتا ہوگا بس یہ جنتی. ناظرین اکرام, یہ بات آپ نے یقیناً غور سے سنی ہوگی کہ جرجیس انصاری صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے, حالانکہ یہ بالکل صحیح بات ہے, پہلے ان کی اس طرح کی دعوت تھی. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اہل حدیث بن جاؤ, کہ بھئی آپ نے جس کو کہا میں نے جہنمی لکھ دیا, بس جنتی وہ ہے جو قرآن کو مانے, اللہ کے رسول کے فرمان کو مانے, اس کو پکڑے ہوگا وہی جنتی ہوگا. تو یہ پرانی بات ان کی یہ تھی. لوگ وہ کہتے تھے ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ اہل حدیث ہو جائیں, اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیں, یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف آ جائیں, احادیث کی طرف آ جائیں, تحقیق کرنا شروع کریں, قرآن کو مانیں, احادیث میں جو لکھا ہے اسے مانیں, بس قرآن ہو صحیح حدیث ہو, یہ کہا کرتے تھے. اس چیز کی دعوت نہیں دیا کرتے, اس پر ضد نہیں کرتے تھے, زور نہیں دیا کرتے تھے. لیکن یہ بھی بات پرانی تھی نا, پرانی تھی تو مر چکی ہے, اور یہ خود بخود دم توڑ چکی ہے. کس طرح؟ ذرا آپ شیخ رحمانی کی ویڈیو دیکھ لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ پرفتن دور میں اپنے آپ کو سلفی اور حدیث کہنا کہیں کہیں واجب اور لازمی ہے, تاکہ یہ شناخت ہو سکے کہ ہم کون سے مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں. اب دیکھیں, وہاں تو یہ تھا کہ اسے جہنمی بھی لکھا جا چکا تھا, لیکن اس وقت یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل حدیث کہلوانا واجب ہے, اہل حدیث کہلوانا واجب ہے. اب تو ان کے بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے کفن پر اہل حدیث نام لکھوائیں, یہاں تک بات آ چکی ہے. اب ان کے نزدیک اور کوئی فرقہ حق پر ہے ہی نہیں سوائے اہل حدیث کے. اب یہاں بات آ چکی ہے کہ اس طرح بعض جگہ ہمیں آپ کہیں گے یہ واجب کہنا تو اللہ کے جو ہے نا اللہ کا کام ہے, اللہ کا حق ہے, یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرض و واجب ہوتے ہیں, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے اہل حدیث کہلوانا واجب قرار دے دیا, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم بتانا آپ کو یہ چاہتے ہیں یہ بہت پرانی باتیں تھیں, یہ بہت پرانے چیلنج سے, وہ چیلنج اب خود بخود دم توڑ چکے ہیں اور ان کی وہ پرانی باتیں مر چکی ہیں. اب کچھ اور طرح کے غیر مقلدین میدان میں آ چکے ہیں, ان کے مسائل بھی اور, ان کے دعوے بھی اور چیلنج بھی اور ہیں. اور یہ چیلنج بھی آنے والے وقت میں بھی میرے خیال میں اس طرح ہی دم توڑ چکے ہوں گے یا دم توڑ جائیں گے, اور ان کی باتیں بھی آنے والے وقت میں شاید مر جائیں.